دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے قومی ادارے جن میں سالانہ پچھلے 5 سالوں کے دوران تقریباً 500 ارب روپے جھونکنے پڑے کہ وہاں پر کرپشن چلتی رہے، نااہلی چلتی رہے اور ملازموں کی کھپت بڑھتی رہے، اب مکمل تباہی کا شکار نظر آتے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر لحاظ سے، تکنیکی لحاظ سے اور ہر مالیاتی حوالے سے یہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور ان کو اب کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل کے خسارے اب جس وقت آپ یہ خبریں سن رہے ہیں 141 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، اس کے قرضے 54 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 300 ارب روپے کا اس وقت ڈینٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل کی مالیاتی پوزیشن میں۔ 300 ارب روپے کے نیچے ہے پاکستان انٹرنیشنل اور اس کے پاس صرف 38 طیارے بچے تھے، ان میں سے بھی صرف 25 طیارے ایسے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ حال ہوا ہے پاکستان انٹرنیشنل کا۔ پاکستانی غیر ملکی کیا پاکستانی بھی پاکستان انٹرنیشنل یعنی پی آئی اے میں سفر کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور انتظامیہ جس میں 25,000 کے قریب ملازمین ہیں، ملازمین کی تنخواہ دینے کے بھی اس کے پاس اب پیسے نہیں بچے ہیں۔ ادارہ ہر لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان سٹیل جو کہ اس حکومت کے آتے وقت منافع میں تھا، جس کے پاس قرضے نہیں تھے، جس کے پاس بینک اکاؤنٹس تھے، اپنی انوینٹری تھی، اس وقت اس کا خسارہ 82 ارب روپے ہے۔ اس پر قرضے 90 ارب روپے کے ہو چکے ہیں۔ اس پر یومیہ خسارہ ہر روز 6 کروڑ روپے کا ہو رہا ہے۔ ماہانہ خسارہ 1.8 ارب روپے پاکستان سٹیل کا خسارہ ہو چکا ہے۔ 8 بڑے پلانٹس میں سے آج صرف 4 کام کر رہے ہیں، 12 چھوٹے پلانٹس میں صرف 4 آپریشنل ہیں اور پاکستان سٹیل میں اب پیداواری جو صلاحیت ہے اس کی وہ صرف 14% رہ گئی ہے۔ عملاً یہ پاکستان سٹیل اس وقت دیوالیہ ہو چکی ہے اور اس کی مالی حالت اور اس کی تکنیکی حالت دونوں تباہی سے دوچار ہے۔ اسی طرح پاکستان ریلویز کے آج خسارے تقریباً 96 ارب روپے ہو چکے ہیں اور قرضے اس پہ 80 ارب روپے کے ہو چکے ہیں۔ پاکستان ریلویز کی ٹرینز اب نہیں چل رہی، غریبوں کے لیے سفر کا یہ راستہ، یہ طریقہ تقریباً مسدود ہو چکا ہے۔ چند اکا دکا ٹرینز چلتی ہیں اور ان کا بھی یقین نہیں ہوتا کہ کسی دن چلیں گی یا کسی دن نہیں چلیں گی۔ ان تباہی سے دوچار اداروں کی فہرست میں تیزی سے شامل ہو گیا ہے پاکستان کا ایک اور قومی منافع بخش ادارہ جو ہوا کرتا تھا، ایک زمانے میں تو سنہرا ادارہ ہوا کرتا تھا، فارچون 500 کمپنیز میں شامل ہوتا تھا۔ پاکستان اسٹیٹ آئل اس وقت بری طرح سے مالی خسارے میں اور مالی تباہی سے دوچار ہے۔ اس کے پاس اپنے لیٹر آف کریڈٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے اور اس کو فوری طور پہ دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے، بینکرپٹ ہونے سے بچنے کے لیے 15 ارب روپے چاہیے۔ وزارت خزانہ نے فوری طور پہ پاکستان سٹیل کو 10 ارب روپے جاری کیے ہیں اور فروری کے اواخر تک مگر پاکستان سٹیل کو مزید پاکستان سٹیٹ آئل کو مزید 35 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سٹیٹ آئل کے ذریعے جو دوسرے قومی اداروں کی تباہی ہے وہ تصویر بھی سامنے آتی ہے۔ پاکستان سٹیٹ آئل اگر آج اپنے لیٹر آف کریڈٹ نہیں دے پا رہا، یعنی کہ اپنے کاروباری جو معاملات ہیں ان کو سیٹل نہیں کر پا رہا، تو دوسری جانب جو اس کو ادائیگیاں ہونی ہیں اداروں کی جانب سے، وہ بھی ایک منہ بولتی تصویر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے دوران چلنے والے ادارے کس تباہی کا شکار ہیں۔ اس وقت ہپکو کو پاکستان سٹیل کو 62 ارب روپے دینے ہیں، وابڈا کو پاکستان سٹیٹ آئل کو وابڈا کو 53.8 ارب روپے دینے ہیں، کوٹ اندو پاور کو 14.4 ارب روپے دینے ہیں، پی آئی اے کو 1.9 ارب روپے دینے ہیں، کے ایس سی کو 9.2 ارب روپے دینے ہیں، پاکستان ریلوے کو 1.3 ارب، آئی پی پیز کو 1.4 ارب روپے دینے ہیں اور خود پاکستان سٹیٹ آئل کو بھی، کیونکہ اس کی بکس اور اس کے مالی جو حسابات ہیں بری طرح سے اس وقت تہس نہس ہو چکے ہیں۔ پاکستان سٹیٹ آئل کو پارکو ریفائنری کو 20 ارب روپے دینے ہیں، اٹک ریفائنری کو 8 ارب روپے دینے ہیں، بوسیکار ریفائنری کو 2 ارب روپے دینے ہیں، پاکستان ریفائنری کو 108 ارب روپے دینے ہیں اور آج اطلاعات کے مطابق پاکستان سٹیٹ آئل کا
باقاعدہ ایک ڈیفالٹ بھی ہو گیا ہے، وہ پیمنٹس نہیں کر سکا کویت پیٹرولیم کو، جس کی وجہ سے کویت پیٹرولیم نے پاکستان اسٹیٹ آئل پر ایک ٹوکن 10,000 روپے کا جرمانہ ادا کیا اور عائد کیا، اور آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پاکستان اسٹیٹ آئل سے وضاحت طلب کری کہ اس نے $50 لاکھ تاخیر سے ادا کیے۔ قومی اداروں کی یہ تباہی آپ کے سامنے ہے اور آنے والی حکومت کے لیے تباہی کی خبر ہے۔ جو حکومت بھی اقتدار سنبھالے گی اور اگر موجودہ حکومت کی کا تسلسل چلے گا تو ان اداروں کا کیا بنے گا؟ ان خساروں کے علاوہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پچھلے 5 سالوں کے دوران تقریباً 500 ارب روپے ان اداروں پہ کھپائے گئے، ان پہ خرچ کیے گئے قومی خزانے سے کہ یہ چلتے رہیں، اور ان اداروں کے اندر وہ منمانی، وہ کرپشن، وہ بدعنوانیاں چلتی رہیں جو کہ اب شاید پاکستان کے بچے کی زبان پر ہے۔ ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا، خواب بھی دکھائے گئے، ایک بار نہیں کئی بار دکھائے گئے، مگر ان کو ٹھیک نہ کیا گیا، کیونکہ ٹھیک کرتے تو پھر شفافیت آ جاتی، اور شفافیت آتی تو پھر میرٹ کا قتل کیسے ہوتا اور کرپشن کیسے ہوتی، مگر وعدے بے انتہا تھے۔ آپ کہتے تھے ریسٹرکچر کیے جائیں، کچھ جو ادارے ہیں جو بلیڈ کر رہے ہیں اور جس کے لیے پاکستان کی اکانومی پہ نقصان دہ ہیں۔ آج ہم نے سر جوڑ کر سب بیٹھے اوپر اور ہم ریلوے کو بہتر کرنے کے لیے باتیں چل رہی ہیں۔ ہم نے ان 8 پبلک اداروں کی تشکیل نو کا بھی فیصلہ کیا ہے جن کی کارکردگی قابل اطمینان نہیں رہی۔ اس سے جہاں قومی خزانے پر بوجھ میں کمی آئے گی وہاں یہ ادارے بہتر طور پر عوام کی خدمت کے قابل ہوں گے۔ تو آپ کے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں جو ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، ملک کا اکانومی کو نقصان دے رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ڈائریکشنز دے دیے منسٹری آف فائنانس کو کہ جتنی جلد ہو سکے آپ ان کی ریسٹرکچر کریں۔ پبلک سیکٹر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کے لیے ہم نے لاسٹ مارچ میں ہم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کیبنٹ کا، اور پھر کیبنٹ میں لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسیجن ہوا کہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں کم از کم 3 آرگنائزیشنز لائک پیپکو، لائک اسٹیل ملز، لائک PIA، ریلویز، ان کو لایا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ریسٹرکچرنگ کی جائے۔ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز اس کے لیے بھی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہو چکا ہے۔ اگین اٹ از انڈر دا فائنانس منسٹر، اور میں ان سے کہوں گا کہ اس کی ریسٹرکچرنگ جیسے PIA ہے، اسٹیل ملز ہے اور دوسرے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، 8 سیکٹرز کو ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد رپورٹ آئے گی، اور انڈر یور گائیڈنس انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہم پورا کام کریں گے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں مگر اس پہ یقین کیجئے کہ ہم نے تمام وعدے آپ کو نہیں دکھائے جو ان قومی اداروں کو سدھارنے کے لیے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کیے تھے۔ یہ تمام وعدے نہیں ہیں، مگر ان وعدوں پہ وفا نہیں ہوا اور آج یہ ادارے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔